اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی اس حدیث کے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے۔ پھر فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پھر فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا اور پھر وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکا، یہ بد دعا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جو اپنے والدین دونوں کے بڑھاپے کو پا لیا یا دونوں میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پا لیا اور پھر ان کو راضی کر کے ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا، اس کی ناک خاک آلود ہے، وہ رسوا اور ذلیل ہو جائے۔ بد دعا کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے بندے کے لیے ماں باپ کا مقام اور درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں ہی ساتھ یہ بھی فرمایا بالوالدین احسانا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ ورنہ وہ حدیث کئی بار ہمارے سبق میں آئی ہے کہ ایک بندے نے مرتے وقت کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کوشش کے باوجود صحابہ کو بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے پاس تلقین کی کلمے کی پڑھتے رہے کہ سن کر پڑھے گا، وہ کوشش کرتا نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ نے پوچھا اس کے ماں باپ میں سے کون زندہ ہے؟ بتلایا کہ اس کی ماں زندہ ہے، بوڑھی ماں ہے، وہ زندہ ہے۔ اسے بلایا کہ وہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تیرا کیا معاملہ بیٹے کے ساتھ؟ اس نے کہا میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، میرا بیٹا میرا نافرمان ہے اور ہمیشہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے، میرا نافرمان ہے، میں اس سے ناراض ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو اسے معاف کر دے ورنہ ہم تیرے بیٹے کو لکڑیاں جلا کر آگ میں ڈالتے ہیں۔ تو جب یہ بات سنی تو پھر وہ پریشان ہوئی تو اس نے پھر اسے معاف کر دیا، پھر اسے فوراً ہی اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا اور اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پہ ہو گیا۔ کتنا بڑا معاملہ ہے، والد والدہ دونوں یہ کوئی ہو اور بندہ یہ سوچے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا پھر جنت میں جانا چاہتا ہے، بہت مسئلہ، کلمہ نصیب نہیں ہوتا آخر وقت میں مرتے ہوئے بندے کو۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ ایک ایسی کہانی ہوتی ہے، جیسا آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کریں گے آپ کی اولاد اسے پڑھ کر سنائے گی، آپ اچھا سلوک کیا یقیناً آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بہترین سلوک کرے گی، اور اگر اچھا سلوک نہ کیا تو پھر یاد رکھیں بڑھاپا تو آ ہی جائے گا، بوڑھے تو ہو ہی جائیں گے، وسائل پہ قبضہ اولاد کر لے گی، پھر وہی جو سلوک جیسا ہم نے اپنی اماں کے ساتھ کیا، ابا کے ساتھ کیا تھا، وہی ہماری اولاد ہمارے ساتھ کرے گی، اور پھر ہم اس وقت ناتوان اور کمزور ہوں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، جیسے آج ہمارے ماں باپ کمزور اور ناتوان کچھ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بار بھی تو آپ فرما سکتے تھے کہ اس کا ناک میں مٹی میں مل جائے، 2 بار فرمایا، 3 بار فرمایا آپ نے؟ پوچھا کون ہے؟ فرمایا جو بندہ ماں باپ میں سے ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پا کر پھر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے جنت میں حاصل نہ کر سکے، تو ایسے بندے کی ناک جو ہے مٹی میں مل جائے۔ اور جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اپنے والدین کے دعائیں کریں، دعائیں کریں، دعائیں کریں، کثرت سے دعائیں کریں، کثرت سے۔ یہ ان کا یہ دعا کرنا بھی توفیق ہے کہ انہوں نے آپ کو ایسی تربیت دی ہے کہ آپ دعا کر سکتے ہیں۔ اور بہترین دعاؤں میں سے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ قرآن کریم کی دعا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں سکھلائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمارے رب ہم پہ ایسے اپنی رحمت کا معاملہ فرما جیسے بچپن میں میرے والدین پہ ایسے معاملہ فرما رحمت کا
جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا تھا، بالکل یعنی بوڑھا انسان بچے جیسا ہو جاتا ہے تو اپنے رب ارحمہما، اے میرے رب رحم فرما میرے ماں باپ پہ، کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں میری تربیت میں، مجھے پالنے پوسنے میں انہوں نے رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا تھا۔ تو کوشش کریں ماں باپ کو راضی کریں، ان کی خدمت کریں، ماں باپ کی رضا میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔